اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، یہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو میرے خیال میں بار بار دہرانا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمارا جو واسطہ ہے ایسے لوگوں سے ہے کہ ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، یا تو وہ چسکے لے رہے ہیں اور یا اس کو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی آن لائن ویب سائٹ ہے، اس کے بارے میں ایک بار نہیں یعنی دو بار نہیں سینکڑوں بار بتا چکا ہوں، اور میں یہاں تک بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کے پاس آؤں کہ یعنی میں جاوید خان فلانے کمپنی میں انویسٹمنٹ کر چکا ہوں $20,000 یا $10,000 یا $5,000 یا صرف اکاؤنٹ ہی کھولی ہے، جو بھی میں آپ کو بتاؤں، اور آپ آ جائیے میں نے بہت جانچ پڑتال کی ہے اور یہ اچھی کمپنی ہے یا اچھا ویب سائٹ ہے تو آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کو اسی ٹائم شک کرنا چاہیے کہ آپ کے پیسے ڈوبنے والے چاہیے، بلکہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر آپ میرے کہنے پر بھی ادھر پیسے ڈالیں گے تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، کیونکہ نہ تو پاکستان میں کوئی قانون ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے، اور نہ ان لوگوں کو اس طرح کی لوٹ مار کی اجازت ہے، اور نہ آپ لوگوں نے کوئی ابھی تک ویب سائٹ دیکھی ہے یا کمپنی جو ان لوگوں وہ لوگ ان کو بول رہے ہیں ویب سائٹ کو، تو جتنے بھی آ چکے ہیں سب بک چکے ہیں، اور کوئی بھی ایسا اس میں نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہو کہ اگر ہمارا نہ چلا کام تو ہم بھاگ جائیں گے، سب بتا رہے ہیں کہ ہم تو نمبر 1 ہیں، ہم تو پہلے والے فراڈ جنہوں نے آپ کو لوٹا ہوا ہے وہ پیسے بھی آپ کو دلوا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر شاید کچھ لوگ جو بڑے لیڈر بن جاتے ہیں یا فرسٹ آف آل یعنی وہ جوائن کرتے ہیں، وہ تو کروڑ پتی یا لکھ پتی بن جاتے ہیں، لیکن جو لکھ پتی لوگ ہوتے ہیں یا کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا انویسٹمنٹ کروا دیتے ہیں تو پھر وہ یعنی چائے کی پتی کی طرح بن جاتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک لیپ ٹاپ کے لیے آپ کتنے لوگوں کا بیڑا غرق کروا دو گے، ایک موبائل کے لیے آپ کتنے لوگوں کو یعنی لاکھوں روپے سے محروم کر دو گے، ایک دبئی کے چکر کے لیے یا ایک ایسے عمرے کے لیے جو قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو لوٹ مار کا عمرہ، تو آپ لوٹ مار کر کے عمرے پہ جائیں گے تو آپ کتنے لوگوں کو یعنی لوٹوائیں گے، $25,000 $30,000 لوگوں کا تباہ و برباد کر کے پھر آپ جائیں گے عمرے پہ، اور وہ عمرہ یہ ہوگا کہ یعنی لوٹ مار کا عمرہ آپ کسی بھی متوع سے پوچھے، کسی بھی مفتی سے پوچھے، کسی بھی ایسے شخص سے پوچھے جس کو اسلام کی اور دین کی اور شریعت کی پوری یعنی جانکاری حاصل ہو، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کو بتا دیں کہ لوٹ مار کے پیسے پہ عمرہ ہوتا ہے، آپ بے شک چلے جائیے اور لوٹ مار شروع کیجیے، لیکن اگر وہ آپ کو بتا دے کہ اس طرح آپ کا عمرہ نہیں ہوتا بلکہ آپ صرف خانہ کعبہ تو دیکھ لیں گے، آپ ادھر تک جا سکیں گے، لیکن شاید اللہ آپ کو اس لوٹ مار کی وجہ سے پکڑ میں لے لے اور آپ کو سزا دے دے، آپ تو جاتے ہیں نا جزا کے لیے، لیکن آپ کو سزا ہو سکتی ہے لوٹ مار کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے یہ دعا کریں، یہ کوشش کریں کہ آپ کے محنت کی کمائی میں برکت ڈالے، آپ کو توفیق دے کہ آپ حلال پیسے سے عمرہ کریں، نہ کہ لوٹ مار کے پیسے سے۔ باقی رہی یہ چھوٹی سی موبائل کی بات، ایک لیپ ٹاپ کی بات یا اس طرح کی یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ اگر لوگوں کو لوٹیں گے اور کسی بھی کمپنی میں جمع کروائیں گے، کسی بھی ویب سائٹ میں جمع کروائیں گے، تو آپ اپنی دنیا اور دین دونوں خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ پیسے آپ کے یعنی علاج معالجے پہ خرچ ہوں گے، اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف دے گا، جو آپ نے لوٹ مار کی ہے وہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے نکل جائے گی، دن بھی آپ کا خراب ہو جائے گا، کیونکہ دن آپ کو ان لوگوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دے رہا جو آپ لوٹ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا پرائے ہوں، اور آخرت میں بھی آپ نے اللہ کو اس عمرے کا بھی جواب دینا ہوگا جو آپ نے لوٹ مار کے پیسے سے کیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں توبہ کرنا چاہیے اس حرامی کام سے، اس شیطانی کام سے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں کہ یعنی آپ ایک پیسہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے، اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، اس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کوئی شبہ ہے، بہرحال ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ جتنا لوٹ مار چکے ہیں وہ مور دین انف ہے، ابھی یہ لوٹ مار بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے بھی دشمن ہے، میرے بھی دشمن ہے، پاکستانی عوام کے بھی دشمن ہے، پاکستانی حکومت اور پاکستان کے بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ مانی لانڈرنگ کر کے یہ حالات بنا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ایک تیلے آٹے کے لیے لوگ آپس میں یعنی دکم پیل میں لوگوں کا
وہ باڈی جو ہوتا ہے نا وہ پاؤں کے نیچے دبا دبا کے اس کا سانس رک جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے آدمی پڑا ہوا ہے, اس کو صرف وہ آٹے کی تیلی نظر آ رہی ہے. وہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ بھوک کی وجہ سے ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی آدمی کا وہ جو پاؤں میں کے نیچے وہ روندا جاتا ہے اس کا فکر نہیں کرتے, وہ آٹے کی تیلی کا کرتے ہیں. اسی طرح یہ نیٹ ورکر جو ہیں وہ اپنے کمیشن کو دیکھتے ہیں, آپ کے زندگی کے بارے میں نہیں دیکھتے کہ آپ کے زندگی کا کیا ہوگا. لیکن اس میں اور آٹے کے تیلے کے پیچھے بھاگنے والے میں ایک فرق ہے, کیونکہ وہ غریب آدمی ہوتا ہے, وہ مجبور آدمی ہوتا ہے, وہ مفلس ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ چارہ نہیں ہوتا. لیکن یہ حرام خور, یہ بے غیرت, یہ شیطانی مخلوق جو بھی کرتے ہیں سب کچھ اپنی عیاشی کے لیے کرتے ہیں, سب کچھ اپنی ہر مستیوں کے لیے کرتے ہیں, سب کچھ انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مثال کے طور پر یہ بتا چکا ہوں, اور یہ جو لوٹ مار چالو ہے, یہ جو حالات ہیں ملک کے, یہ سب اسی وجہ سے ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو لوگ بے روزگار ہیں, جن کے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہے, اگر یہ جو آپ لوگوں کو نہ لوٹتے تو آپ شاید کوئی گھر بناتے, کوئی جگہ بناتے, کوئی کاروبار شروع کرتا ہے. تو اب یقین مانیے کہ اگر لاکھوں لوگ یہ لوگ لوٹتے ہیں, اور لاکھوں لوگوں میں فار ایگزامپل اگر 5 لاکھ لوگوں میں 1 لاکھ لوگوں کو بھی, یعنی یا 2 لاکھ لوگوں میں 50,000 لوگوں کی بھی 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے, اور یہ ان کو نہ لوٹتے, تو اگر وہ ٹیکسی خریدتا ہر آدمی, تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ, یعنی میں نے زیادہ بتا دی, اگر 20,000 کا بھی آپ لگا لیں کہ 20,000 آدمیوں کے 20-20 لاکھ ہیں, تو 20 لاکھ میں اچھی سی کار آ جاتی ہے. تو اگر یہ 20 لاکھ ٹیکسی خرید لیتے ہیں تو اس میں یعنی تقریباً کتنے وہ ہو جاتے ہیں نا 20 لاکھ کے, یعنی اگر 10,000 لوگوں کے ہیں یا 20,000 لوگوں کے ہیں, تو 10-20,000 ٹیکسی اگر آ جاتی تو اس کے 10-20,000 ڈرائیور وہ اس پہ لگ جاتے ہیں کم پہ, اور ان کے خاندان جو ہوتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس پیسے کا کوئی یعنی چھوٹا سا گھر بنا لیتا, ان کے پاس اگر اضافی زمین ہوتی, تو پھر وہ اس زمین پہ جو گھر بناتے تھا اس میں تقریباً 10-15 مزدوروں کی کئی مہینے تک روزی روٹی لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ڈالر نیچے اوپر جا رہا ہے, پاکستانی روپیہ نیچے آ رہا ہے, اس سب میں ان ظالموں کا ہاتھ ہے اور ان لٹیرے کا ہاتھ ہے. تو آپ لوگوں نے ان کو پہچان لینا ہے, ان کو ریجیکٹ کرنا ہے, اور ان کو معاشرے کا بدترین آدمی ثابت کرنا ہے, اور ان سے آپ نے آپ کو اور دوسروں کو بچانا ہے. بہت شکریہ.